بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک اور عظیم شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو، ایک نیا ٹاپک، ایک نیا موضوع، جس کے اندر ہم تاریخی شخصیات کے حوالے سے آپ کے سامنے ان کی تاریخی سوانح حیات کو پیش کرتے ہیں۔ آج ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے اس کا نام مارٹن لوتھر ہے۔ مارٹن لوتھر ہی وہ شخص تھا جس نے رومن کیتھولک کلیسا کے خلاف کھلم کھلا سرکشی کر کے پروٹسٹنٹ اصلاحات کی بنیاد رکھی۔ وہ جرمنی کے قصبہ ایسلیبن میں 1483 میں پیدا ہوا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، کچھ وقت کے لیے قدرتاً اپنے والد کے اصرار پر قانون کے اسباق بھی پڑھے، تاہم وہ قانون کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر آگسٹینن راہب بن گیا۔ 1512 میں اس نے ویٹنبرگ یونیورسٹی سے الہیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور جلد ہی اسی میں پڑھانے بھی لگا۔ کلیسا کے خلاف لوتھر کی مخالفت بتدریج ظاہر ہوئی۔ 1510 میں روم گیا، جہاں وہ رومی اہل کلیسا کی زر پرستی اور دنیا داری کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تاہم وہ سنگین واقعہ جس نے اس کے احتجاج کو یک بارگی شدید کر دیا، وہ کلیسا کی طرف سے معافی ناموں کی فروخت تھی۔ ہر معافی نامہ در حقیقت کلیسا کی طرف سے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا سے آزاد قرار دینے کا کلیسائی سند کا درجہ رکھتا تھا۔ اس میں مقام سزا میں گناہ گار کے لیے مقرر وقت میں بھی تخفیف کی رعایت شامل ہوتی تھی۔ 31 اکتوبر 1517 عیسوی میں لوتھر نے ویٹنبرگ کے گرجا کے دروازے پر اپنا 95 نقاط پر مشتمل مضمون ٹانگ دیا، یعنی وہاں لٹکا دیا۔ اس میں اس نے کلیسا کی زر پرستی، یعنی مال اور دولت کی ہوس، اور بالخصوص اس کے معافی ناموں کی فروخت کو شدت سے مسترد کیا۔ چنانچہ اس نے اپنے مضمون کی ایک نقل منیس کے اسقف اعظم کو بھی روانہ کی۔ مزید برآں اس نے اسے طبع کرا دیا اور اس کی نقول کو ارد گرد کے علاقے میں تقسیم کرا دیا۔ کلیسا کے خلاف لوتھر کے اقدامات تیزی سے بڑھے۔ جلد ہی اس نے پوپ کے اختیارات کو رد کر دیا اور عمومی کلیسائی انجمنوں کو بھی اور یہ موقف اختیار کیا کہ اس کی رہنما فقط انجیل اور سادہ عقل ہے۔ اس میں تعجب کی بات نہیں تھی کہ کلیسا ان افکار کو خاطر میں نہیں لایا۔ لوتھر کو کلیسا کے عہدیدار افسروں کے سامنے حاضری دینے کا حکم ہوا۔ متعدد سماعتوں اور غلطی تسلیم کر لینے کی کئی ہدایات کے بعد اسے 1521 میں کلیسا کی انجمن نے بدعتی قرار دیا اور اس کی تحریروں پر سخت ممانعت عائد کر دی۔ چنانچہ اس کا متوقع نتیجہ تو یہی تھا کہ لوتھر کو کھونٹے سے باندھ کر جلا دیا جائے، لیکن اس کے خیالات جرمن لوگوں میں خاصے پھیل چکے تھے اور دیگر متعدد افراد کے ساتھ وہ چند مؤثر جرمن شہزادوں کی حمایت بھی حاصل کر چکا تھا۔ لوتھر کو قریب 1 سال کے دورانیے کے لیے روپوش ہونا پڑا، تاہم جرمنی میں اسے اس قدر حمایت حاصل ہو چکی تھی کہ وہ سنگین نوعیت کے نتائج سے محفوظ رہا۔ لوتھر ایک زرخیز ذہن کا مصنف تھا۔ اس کی بیشتر تحریریں نہایت مؤثر ثابت ہیں۔ اس کا ایک انتہائی اہم کارنامہ انجیل کا جرمن زبان میں ترجمہ تھا۔ اس سے کم ہر خواندہ شخص کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ خود اس مقدس صحیفہ کا مطالعہ کر سکتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اسے کلیسا یا پادریوں پر منحصر ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ لوتھر کی شاندار نثر نے جرمن زبان اور ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ لوتھر کی الہیاتی فکر کو اس مختصر سی ویڈیو پر بیان کر دینا کافی مشکل ہے۔ اس کا ایک بنیادی نظریہ جواز بر عقیدہ کا اصول تھا۔ یہ اصول سینٹ پال کی تحریروں سے ماخوذ تھا۔ لوتھر کا عقیدہ تھا کہ فطرتی طور پر انسان گناہ سے اس درجہ آلودہ تھا کہ محض نیک افعال ہی اسے اس فضیحت سے آزاد کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نجات صرف عقیدے کے وسیلے سے ہی ممکن ہے، اور صرف خدا کی رحمت سے۔ اب واضح تھا کہ کلیسا کے معافی ناموں کی فروخت کا وتیرہ غیر مناسب اور غیر مؤثر تھا۔ بلا شبہ یہ روایتی نقطہ نظر کہ گرجا انسان اور خدا کے بیچ ایک ضروری ثالث موجود ہے، دراصل مبنی بر غلطی تھا۔ اگر لوتھر کے عقائد کی پیروی کی جاتی تو رومن کیتھولک کلیسا کا تمام نظریاتی نظام ایک قلم میں ہی مسترد ہو جاتا۔ کلیسا کے بنیادی کردار پر اعتراض کرنے کے علاوہ لوتھر نے کلیسا کی مخصوص جو عقائد اور عبادات کے خلاف بھی صدائے احتجاج بلند کی۔ مثال کے طور پر اس نے مقام سزا کے وجود سے انکار کیا۔ اس نے اس روایت کو بھی جھٹلایا کہ اہل کلیسا کے لیے مجرد رہنا ضروری ہے، یعنی اہل کلیسا جیسے راہب اور پادری وغیرہ شادی نہ کریں اور ساری زندگی اکیلے ہی گزار دیں۔ اس چیز کو اس نے رد کر دیا۔ خود اس نے 1525 میں ایک سابقہ راہبہ سے شادی کی۔ اس کے ایک ساتھ 6 بچے ہوئے۔ 1546 عیسوی میں وہ فوت ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے آبائی قصبے ایسلیبن میں موجود تھا۔
مارٹن لوتھر اولین پروٹسٹنٹ مفکر نہیں تھا۔ اس سے قریب 100 سال پہلے بوہیمیا نامی شہر میں جان ہٹس اور 14ویں صدی عیسوی میں انگریز عالم جان وائکف نے ایسے ہی خیالات کا پرچار کیا تھا، جبکہ 12ویں صدی عیسوی کے فرانسیسی پیٹرو والڈو کو ابتدائی پروٹسٹنٹ مفکرین میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تاہم ان تمام ابتدائی تحریکات کے اثرات بنیادی طور پر مقامی نوعیت کے تھے۔ 1517 تک کیتھولک کلیسا پر عدم اعتماد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ لوتھر کی تحریروں نے شتابی سے احتجاج کا ایک سلسلہ جاری کیا جو یورپ کے ایک بڑے حصے میں پھیل گیا۔ لہذا بنیادی طور پر ان اصطلاحات کے آغاز کا اصل ذمہ دار مارٹن لوتھر کو ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان اصلاحات کا سب سے بین نتیجہ پروٹسٹنٹ مسالک کی تشکیل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جبکہ خود پروٹسٹنٹ مت عیسائیت کی ایک شاخ ہے، اگرچہ اس کے پیروکار بہت زیادہ نہیں ہیں، پھر بھی اس کے معتقدین بدھ مت یا دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اصلاحات کا دوسرا اہم نتیجہ یورپ بھر میں اس سے ظاہر ہونے والا مذہبی خانہ جنگی کا پھیلاؤ بھی تھا۔ ان میں سے چند مذہبی جنگیں، مثال کے طور پر جرمنی کی 30 سالہ جنگ جو 1618 سے 1648 تک جاری رہی، غیر معمولی طور پر خونی تھیں۔ ان جنگوں کے ساتھ ساتھ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ فرقوں میں سیاسی تنازعات بھی ابھرے، جنہوں نے اگلی کئی صدیوں تک یورپی سیاست کا ایک اہم کردار ادا کیا۔ اصلاحات نے مغربی یورپ کی ذہنی ترقی میں بھی ایک پیچیدہ مگر اہم کردار ادا کیا۔ 1517 سے پہلے صرف ایک مستند گرجا یعنی رومن کیتھولک کلیسا موجود تھا، جبکہ اس کے مخالفین کو بدعتی قرار دیا جاتا تھا۔ اس طرح اس کی صورتحال آزادانہ فکر کے لیے تو یکسر غیر موزوں تھیں۔ اصلاحات کی عمل کے بعد متعدد ممالک نے مذہبی فکر کی آزادی کے اصول کو عام کیا، تو دیگر موضوعات پر مفروضے قائم کرنا تب ہی ممکن ہو سکا۔ مارٹن لوتھر خامیوں سے منزہ نہیں تھا، اگرچہ وہ خود مذہبی ادارے کے جبر کے خلاف تھا، لیکن وہ خود ان لوگوں کے سخت خلاف تھا جو مذہبی امور پر اس سے متفق نہیں تھے۔ شاید یہ لوتھر کی عدم برداشت ہی کے باعث ہوا کہ یہ مذہبی جنگیں کسی دوسرے ملک جیسے برطانیہ کی نسبت جرمنی میں کہیں زیادہ تندخو اور خونی ثابت ہوں۔ مزید یہ کہ لوتھر سامیوں کے شدید خلاف تھا۔ شاید اس کی یہودیوں کے متعلق ان غیر معمولی مخاصمانہ تحریروں نے 20ویں صدی میں جرمنی میں ہٹلر دور کے لیے راہ ہموار کی، یعنی ہٹلر کی یہود دشمنی کی بنیاد مارٹن لوتھر کی تحریرات کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ مارٹن لوتھر نے بارہا باصول عوامی حکومت کی اطاعت کی افادیت پر اصرار کیا ہے۔ غالباً اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کلیسا عوامی حکومت کے کاموں میں مداخلت نہ کرے۔ یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اصلاحی تحریک فقط الہیاتی فکری مسئلہ ہی نہیں تھی، ایک حد تک یہ روم کے خلاف ایک قومیت پسندانہ جرمن بغاوت تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوتھر کو جرمن شہزادوں کو اس قدر پشت پناہی حاصل رہی۔ لوتھر کے مقاصد سے قطع نظر اس کے بیانات نے متعدد پروٹسٹنٹ جرمنوں کو سیاسی معاملات میں مطلقیت کو تسلیم کرنے پر آمادہ کیا۔ اس طور پر بھی لوتھر کی تحریروں نے ہٹلر کے دور کے لیے صورتحال کو موافق کیا۔ یہ تھی رومن کیتھولک کلیسا کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے اور عیسائی پروٹسٹنٹ فرقہ کے بانی مارٹن لوتھر کی مختصر سوانح حیات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بھی بنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز کو سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتے رہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔